جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان۔ سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ جس نے ایمان کی حالت میں اس کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، اور ایمان ہی کی حالت میں کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا اس میں سے؟ یہ اس میں سے آ جائے گا، سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ اس میں سے، تو صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ صحابی کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ ہزاروں، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں۔ اچھا، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، 1.5 لاکھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں۔ سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ جواب، صحابہ رضی اللہ عنہم کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ صحابہ جو کم سے کم درجے کا بھی جو صحابی ہے نا، تو وہ بڑے سے بڑے ولی اللہ سے اونچا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھو، کم سے کم درجے کا جو ولی وہ بھی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی اونچا ہے، یاد رکھ لو۔ اچھا، جو کم سے کم درجے کا ہے صحابی جو ہے نا، اس میں سے وائس کٹ رہی ہے؟ نہیں، وائس تو اوکے ہے، سمجھ گئے ہو؟ صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے افضل ترین ہیں انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد۔ ٹھیک ہے نا، سب سے اونچے درجے کے کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو صحابہ ہیں۔ اچھا، صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل صحابی کون سے ہیں؟ سب سے افضل صحابی کون سے ہیں؟ تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو تمام امت سے افضل ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو تو ابو بکر کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے عثمان غنی، جو ابو بکر حضرت عمر رضی کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ ہمارا تو یہی ہوا ہے کہ سب سے اونچا درجہ ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں جو ہے نا، اس میں سے جو اہل تشیع ہیں وہ علی کو سب سے اونچا مانتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی بھی بہت اونچی شخصیت ہیں، بہت اونچے درجے کے وہ ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اونچے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی درجہ، وہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن جو ہے نا سب سے اونچے وہ ہیں اس میں سے حضرت ابو بکر ہیں۔ اچھا جی، سوال، خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظام وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی، ٹھیک ہے نا، خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، 4 یار۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا چاروں، چاروں آپس میں کیا تھے؟ بڑے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، چاروں کے اندر بڑا ایک آپس میں تعلق تھا۔ ٹھیک ہے نا، اور بڑا آپس میں گہری محبت اور تعلق جو ہے چاروں کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں سے آ گیا ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان، ولایت کا اس میں سے آ گئے۔ رشتہ داریاں بھی تھیں۔ حضرت عمر، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کی بیٹی جو تھی وہ کیا تھی؟ حضرت عمر کے نکاح میں تھی، حضرت علی کی بیٹی جو ہے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت علی سسر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی سسر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، ٹھیک ہے، تو آپس میں وہ تعلقات بڑے ایک وہ تھے۔ یہ آج کل لوگ کو بہت سی چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں صحابہ کے آپس میں، ایسا نہیں تھا صحابہ کے اندر، اچھا صحابہ کے اندر بڑی آپس کے ایک ان کے اندر، ظاہری بات ہے ان کے دل ایسے صاف ستھرے تھے اور سارے وہ جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا جی، اب آگے چلو، ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع داری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو، تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے۔ اس کو ولی کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر جو تھے وہ تھے، حضرت علی سسر تھے، حضرت علی کیا تھے؟ سسر تھے حضرت عمر کے، ٹھیک ہے گیا، تو ولی کیا ہو گیا؟ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ صحابہ کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کے بعد جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مطابق کثرت سے بات کریں، گناہوں سے خدا سے دنیا کی تمام چیزوں سے محافظت، تو خدا کو مقرر۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، خدا وسلم کی محبت اس پر غالب ہو، ٹھیک ہے نا، خدا وسلم کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی ہرس نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہر وقت آخرت کے پیش نظر رکھتا ہو۔ کس طرح سسر تھے؟ سسر کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا، اس طرح سسر تھے بس، کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، عمر میں کافی چھوٹی تھی، عمر میں کافی چھوٹی تھی وہ، لیکن یہ تھا کہ ان کا نکاح ان کے ساتھ کروایا تھا، کہ جو ہے اس میں سے ٹھیک ہو گیا۔ تو اب کیا آ گیا؟ ولی کی پہچان کیا آ گئی؟ کہ ولی کی پہچان یہی ہے کہ جناب وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا رسول کی موت پر غالب ہو، دنیا کی ہرس نہ ہو، آخر خیال ہو پیش نظر رکھتا ہو۔ تو دیکھو ولی ہوگا ہی کیا؟ جو دنیا سے کیا ہو؟ دنیا سے بھاگنے والا ہو، اچھا، دنیا کی ہرس نہ رکھتا ہو، اور جس کو دیکھو نا کہ وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ کی محبت ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، سمجھ رہے ہو بات کو، کہ اس کو اللہ کی محبت ملی ہی نہیں ہے پھر تو اس میں سے، کہ اس لیے جو ہے اگر ولی بننا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت کو دل سے کیا کرو؟ نکالو، ٹھیک ہے نا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالو اگر اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اور جس کے دل میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے، اور ایسی محبت جو گناہوں کی طرف لے کے جائے، محبت تو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے دنیا کے ساتھ، کیونکہ تاکہ کچھ نہ کچھ بندہ، ورنہ محنت ہی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے گا اگر محبت بالکل ہی ختم ہو جائے، لیکن کیا ہے؟ غالب محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، آخرت کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ ہاں تو ایسا ہی ہے نا، بعد میں دین کا علم جو سکھاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، جو جو استاذ جو ہے نا، جو استاذ کیا ہو؟ تقوی والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ ہر لازمی نہیں کہ ہر عالم کیا ہو؟ اللہ کا ولی بھی ہو، ہر عالم لازمی نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ گناہوں سے بچنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے نا، تو دین کا پڑھنے پڑھانے والے جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ سوال، کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے بات کرتے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا رسول کی تابعداری کرتے تھے۔ کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال، ایسا ولی جو صحابی نہ ہو، کسی صحابی کے مرتبے یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا؟ نہیں، صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، بڑے سے بڑا صحابی ولی بھی ہو نا تو وہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ کوئی ولی جو صحابی نہ ہو، مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو اسلام کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے،
ٹھیک ہے نا، آج کل جو لوگ ولی بنا لیتے ہیں نا جناب، وہ کیا کر رہے ہیں، مزاروں پہ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، داڑیاں نہیں، نماز کدھر پڑھتے ہو؟ مدینے میں پڑھتے ہیں، اچھا جی، تو کھانا بھی پھر مدینے میں ہی کھایا کرو نا، ادھر کیوں کھانا کھاتے ہو؟ جا کے مدینہ شریف میں جا کے کھانا کھایا کرو، نماز تمہاری مدینے کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا، تو اس لیے یاد رکھو کہ جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیشہ اور ہر بندے کو دیکھتے ہی یہ نہ ہو جائے کرو، کسی کا نام سن لیا، مشہور سن لیا، مشہور آدمی ہے، چلو جی بہت بڑا ولی اللہ ہے جو ہے، ایسے نہیں ہوتا، ولی اللہ ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی وہ دیندار ہے بھی یا نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف ظاہری حلیہ بنا لیتے ہیں، بعض لوگ صرف ظاہری حلیہ بنا لیتے ہیں، اور کیا ہے، وہ نہیں کرتے، باقی ان کے دین نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہری حلیے کو بھی نہیں دیکھنا، حقیقتاً بندے کو معلوم کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تو اس کہتے ہیں کہ یاد رکھو ایسے شخص کے خلاف کام کرتا ہوں ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام نماز روزہ انہیں معاف ہو جائیں؟ جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی بات معاف نہیں ہوتی، اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ ہوش و حواس کے ساتھ درست ہونے کے حال میں عبادت نہ کریں، خلاف شرع کام کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہے، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ گدی نشین آج کل کے اکثریت کے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بے دین ہوتے ہیں، گدی نشین جو ہوتے ہیں، اکثریت کیا ہیں، وہ بے دین اور اس طرح کے جو ہیں، سارے کے سارے جو ہیں۔ ولی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ولایت کا تعلق یہ نہیں ہوتا، یہ اس میں نہیں چلتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ولایت کا تعلق یہ اس میں چلتا ہے کہ جی وراثت میں چلتا ہے، وراثت میں نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی اٹھ کے جو ہے کسی کو بھی کیا مل سکتی ہے، ولایت مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک تو یہ ملکہ آپ کو حاصل ہو جائے، ایک تو یہ ملکہ آپ کے دل کے اندر کیا ہو جائے، داخل ہو جائے، کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے بات کو؟ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ اس وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس میں سے اللہ اکبر، ہم بغیر داڑھی والے مولوی ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، بغیر داڑھی والے مولوی جو ہیں وہ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کی کیا بات ہے، تو حضور سے زیادہ دل کسی کا صاف ہوتا ہے، صحابہ سے زیادہ کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ صرف داڑھی رکھ لے اور بندہ کیا ہو جائے، دیندار بن جائے، یہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر بھی درست ہو، باطن بھی درست ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو چاروں چیزیں حاصل ہوں آپ کو، اور کیا ہو، شریعت اور طبیعت ایک ہو جائے، شریعت اور طبیعت، تو اس کو ولایت کہتے ہیں، ولایت نسبت باطنہ کہتے ہیں، نسبت باطنہ، جس کو نسبت باطنہ مل جاتی ہے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ ایسی چیز ہے نا کہ پھر اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں کیا ہیں، دنیا کی دولتیں ہیچ ہو جایا کرتی ہیں، اچھا یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہیچ ہو جایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ جا رہے تھے، اللہ اکبر، وہ جا رہے تھے تو پہلے زمانے میں بچوں یہ شہر ہوا کرتے تھے نا، آپ کو پتا نا، اندرون شہر، لاہور کا نام سنا ہے؟ اندرون شہر لاہور، اس کے دروازے ہیں نا، لاہور کے بھی دروازے ہیں نا، وہ موچی گیٹ اور فلاں اس طرح درباری جو ہے نا، اس طرح سارے دروازے ہوا کرتے تھے، تو شہر کے چاروں طرف دیوار ہوا کرتی تھی اور اس کے مختلف جگہوں سے دروازے ہوا کرتے تھے، اس طرح مختلف، کسی جگہ 10 ہیں، 11 ہیں، لاہور کے پتہ نہیں کتنے، 11 دروازے ہیں، یا مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، واللہ عالم، ابھی میرے ذہن میں نہیں، کہ لاہور شہر کے جو تھے نا اس طرح، تو ہر شہر کے ارد گرد نا ایک وہ دیوار ہوا کرتی تھی کہ تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، اور رات کے وقت وہ دروازے وغیرہ بند کر دیے جاتے تھے اور دیوار بنی ہوئی ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو فصیل کہتے تھے نا اس کو، دیوار جو فصیل ہوتی تھی، تو 12 دروازے اس کے جو ہیں، 12 دری، اچھا جی، تو اب کیا ہوا کہ جناب وہ جو ہے نا ہوتے تو ایک وہ بزرگ جب گئے، ایک دن گئے تو دیکھا، تو اور دن کے وقت کیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے نا، دن کے وقت وہ دروازے کھول دیے جاتے تھے، لوگ باہر نکلتے تھے، شہر سے باہر جاتے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا، اور جب شام ہوتی تھی تو دروازے بند کر دیے جاتے تھے، لوگوں کو آواز دے دی جاتی تھی کہ جو باہر ہے تو جلدی پہنچ جائے واپس، تو دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ دشمن رات کے وقت حملہ نہ کر سکے اس میں سے، اور اس کی حفاظت کے لیے پہرہ دار بھی ہوا کرتے تھے اور مختلف، لیکن اتنی تو نہیں ہوتے تھے کہ جی اس میں سے. تو ایک بزرگ آئے، تو ان دن کے وقت دیکھا تو پتا چلا کہ جی شہر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شہر کے دروازے بند کر دیے گئے. تو ان بزرگ نے ان سے پوچھا، دروازے والوں سے، کہ بھائی یہ کیا بات ہے، دروازے کیوں بند کر دیے تم نے، دروازے کیوں بند کر دیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی بادشاہ سلامت کا، بادشاہ سلامت کا باز، باز سمجھتے ہو نا، پرندہ جو باز ہوتا ہے، باز، باز جو ہے نا وہ اڑ گیا ہے، بادشاہ سلامت کا باز اڑ گیا ہے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ سارے شہر کے دروازے بند کر دو تاکہ کہیں باز شہر سے باہر نہ نکل جائے. تو بڑا ہنسے، بہت ہنسے، کہا کہ بادشاہ بھی کیسا کمال کا ہے کہ وہ پرندہ ہے، وہ دروازے سے باہر جائے گا وہ تو کیا ہوگا، دیوار کے اوپر سے اڑ کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو بڑا ہنسے، کیا کہ یہ دیکھو لیکن ساتھ کیا ہوا، کچھ بات زبان سے نکل گئی، کہنے لگے یا اللہ، ایسے ایسوں کو تو نے بادشاہ بنایا ہوا ہے، ایسے ایسوں کو تو نے بادشاہ بنایا ہوا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، ایک ہم ہے کہ ہمارے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. یہ بات تو کہہ گئے، فوراً کیا ہوا، الہام ہوا اللہ تعالی کی طرف سے دل کے اندر، کہ اگر تم کہتے ہو تو تمہیں کیا بنا دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ ختم، ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ ختم، اور تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں. فوراً سجدے میں گر گئے، رونے لگ پڑے، گڑگڑانے لگ پڑے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میری زبان سے غلط بات نکل گئی ہے، مجھے آپ کا تعلق چاہیے، یہ بادشاہت نہیں چاہیے مجھے جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو بادشاہت نہیں چاہیے مجھے، مجھے آپ کا کیا چاہیے، تعلق چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو یہ نسبت اور نسبت باطنہ جو ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہے نا کہ اس میں سے جو ہے ہمارے حضرت بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کرتے تھے کہ جی یہ تعویذوں کا کام کرنے کے اندر نا بڑی سختی کے ساتھ، تعویذوں کے کام کرنے کے اندر، تو حضرت فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ جو تعویذوں کا کام کرتا ہے، اگر اس کو نسبت باطنہ حاصل بھی ہو جائے نا تو اس کی کیا ہو جاتی ہے، نسبت چھین لی جاتی ہے اس کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تعویذوں کے جو کام یہ کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں اور سارا کچھ. تو مجھے ایک دفعہ جی بڑا، ہاں وہ ہوا، جامعہ والوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا یہ کام کریں ذرا تعویذوں کا، اور یہ جو ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جنات جادو کے مسائل ہیں، سب کچھ ہیں. تو میں نے حضرت سے جو ہے نا وہ کیا، تو حضرت نے فوراً سختی کے ساتھ منع فرما دیا، کہا نہیں، نہیں، اس سے نسبت کیا ہو جاتی ہے، نسبت چھن جاتی ہے، اللہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کہ وہ تعلق جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے اگر ٹھیک تعویذ بھی لکھتے ہوں تب بھی کیا ہوتا ہے، تعلق میں کمی آتی ہے، اگرچہ ٹھیک تعویذ بھی لکھتے ہوں تب بھی کیا ہے، تعلق کے اندر اللہ کے ساتھ جو اللہ کا تعلق والا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کرو اس کے اندر سے دم کر سکتے ہیں، دم، اور وہ بھی ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا دم پڑھ کر دم کر دیا کرو، یہی کر دیا کرو، لیکن یہ ہے کہ وہ نہ کرو. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو اللہ کے ساتھ تعلق اگر ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، تعویذ جائز تو ہے لیکن اس کو پیشہ جو بنا لیتے ہیں نا، جو پیشہ بنا لیتے ہیں، ایک ایک کبھی کبھار لکھ دیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، کبھی کبھار لکھ دیا، جو اس کو کیا بنا لیتے ہیں، پیشہ بنا لیتے ہیں، روزانہ کا پیسوں کے معاملات اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا روزانہ کے انہوں نے کیا کر لیا، سارا ٹائم اب یہ اسی قسم کا ہی وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں تعویذ یوز کرنے میں ایسا نہیں ہوتا، تعویذ یوز کرنے میں ایسا نہیں ہوتا، بس دم کریں اور وہ کریں. تو اس لیے یہ تعلق ایسی چیز ہے بچوں، جس کے پاس کیا ہوتا ہے،
دیکھو جس کے پاس ہیرا موجود ہو نا، ہیرا موجود ہو تو اس کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا ہے، ہیرا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بتا دے گا تو اس کو خطرہ ہے کہ کیا ہو جائے گا. تو ایسے ہی جو نسبت ہوتی ہے نا، نسبت، ٹھیک ہے نا. اور نسبت ایسی چیز ہے نا، ٹھیک ہے نا، نسبت ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ آپ کو پتا ہے مشک کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ مشک کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ہرن کے نافے سے حاصل ہوتا ہے، ناف، ہرن کے ناف سے. لیکن یہ ہر ہرن کے ناف میں نہیں ہوتا. اچھا، ہر ہرن کے ناف سے نہیں حاصل ہوتا یہ مشک جو ہے، مشک جو خوشبو ہے، یہ اس کا جمع ہوا خون ہوتا ہے، پتہ ہے؟ جمع ہوا خون ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے، جو مشک والا وہ ہوگا نا، ہرن ہوگا نا، وہ غفلت کی نیند نہیں سوئے گا. وہ غفلت کی نیند نہیں سوئے گا. اس کو پتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، ایک اتنی بڑی ایک میرے پاس ایک دولت ہے. اگر میں غفلت کی نیند سو گیا، شکاری آئے گا اور میرا کیا کرے گا، شکار کرے گا اور مجھے کھائے گا، اور میرا کیا کرے گا، اس کو مشک کو بھی استعمال بھی کرے گا. ویسے ہی جو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ پھر کیا نہیں ہوتے، وہ غفلت کی وہ نہیں کرتے، اور ہر وقت ڈرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ کم، ہلکا سا بھی کم نہ ہونے پائے، کسی وقت بھی، کسی وقت بھی کم نہ ہونے پائے. یہ تعلق ایسی بڑی چیز ہے بچوں، اس سے بڑھ کر دنیا میں اندر کوئی وہ نہیں ہے اس وقت جو ہے، جس کو اللہ کا اپنا تعلق نصیب ہو جائے. ایسی کمال کی چیز ہے. ایک وہی جان سکتا ہے جس کو کیا ہوتا ہے، جس کو وہ تعلق نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں جی معجزہ اور کرامت کا بیان. معجزہ اور کرامت کا بیان، چلو بس اس کو اتنا رکھ لو، پھر اس کو اتنا رکھ لو.